کرام ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں، لا چکے ہیں، ان کی قیمتی نصیحتوں کو سن پر ان پر عمل پیرا ہوں اور ان سے کچھ فائدہ حاصل کریں۔ یہ محفل اللہ والوں کی محفل ہوتی ہے، اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ زندگی کو بدل دیتی ہے اللہ والوں کی محفل۔ تو یہاں پر الحمدللہ آج علماء کا جمع غفیر آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس محفل کے اندر تشریف لے آئے۔ اب میں اس کے بعد میرٹھ سے آئے ہوئے بہت معزز و محترم مہمان جناب مفتی محمد عمر صاحب مدد اللہ العلی، میں حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر بہت مختصر سے وقت میں اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو مستفید فرما دیں۔ بھائی ماشاءاللہ آپ حضرات کو اس چیز کی خوشخبری کئی بار سنائی جا چکی ہے، اور ابھی حضرت مولانا محمد توقیر صاحب استاد دارالعلوم دیوبند اور جو خلیفہ ہیں حضرت پیر ذوالفقار کے، آپ نے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ کے بیانات یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر بہت سنے ہوں گے، جو اس وقت کے یعنی اب تو ان کی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اپنے وقت کے بڑے اللہ والے اور بڑے بزرگ تھے، اور بہت سارے خلفاء ان کے ہندوستان میں ہیں، اور اکثر بڑے جید علماء ہیں۔ انہی جید علماء میں سے حضرت مولانا توقیر صاحب ہیں دامت برکاتہم العالیہ، جو کاندھلے کے رہنے والے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں۔ وہ آپ کے بیچ تشریف لانے والے ہیں، شاہپور پہنچ گئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے پہلے اپنی مجلس کا ایسا ماحول بنا لیں کہ وہ بزرگ ہستی جب یہاں سے جائے تو وہ یہ اثر لے کر کے جائے کہ واقعی وہ سمجھدار لوگوں کی بستی میں گیا تھا۔ وہاں کے لوگ سمجھدار بھی ہیں اور دین سے، مدرسوں سے، دین کی باتوں سے، قرآن کریم سے، علماء کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس کا آپ تمام حضرات ثبوت دیں گے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہو گے انشاءاللہ ثبوت دیں گے۔ حضرت مولانا توقیر صاحب تشریف لائیں، مولانا طاہر صاحب تشریف لائیں، یا دیگر علماء کرام جو اسٹیج پر اور آپ کے مدرسے میں تشریف فرما ہیں وہ باتیں کریں، ان کے بیانات اور نصیحتیں ہوں۔ ہم سب انشاءاللہ قدر کی نگاہ اور قدر کے دل اور قدر کی سوچ کے ساتھ ان کو سنیں گے اور سماعت فرمائیں گے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے مدرسے میں حاضر ہو گئے ہیں، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، مہذب طریقے سے بیٹھیں، اور یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، بڑے بچے، درمیانے بچے، ان سے میری گزارش ہے وہ خاموش ہو جائیں، ادھر متوجہ رہیں، اسٹیج کی طرف ادھر متوجہ رہو، علماء کرام کو دیکھو، ان کے بیانات سنو، ان کی زیارت کرو۔ یہ کھیل تماشا کھیل کود تو ہم روزانہ کرتے ہی ہیں۔ اے بچوں خاموش بیٹھ جاؤ اور غور کے ساتھ سنو، اور تمام حضرات جو مہمانان کرام ہیں اور دیگر حضرات بھی جو ہماری بستی کے بھی ہیں یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مدرسے کی طرف سے الحمدللہ تھوڑا بہت کھانے کا نظم کیا گیا ہے، آپ دعا کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر کے جائیں، تب تک بیٹھے رہیں، تقریر سنیں، مواعظ سنیں، اور اس کے بعد کھانا کھا کر کے جائیں۔ مہمانان کرام بھی کھانا کھائے بغیر کوئی نہ جائے، سب حضرات کھانا کھا کر کے جائیں، اور ترتیب تو ذہن میں یہی ہے کہ انشاءاللہ دعا کے فوراً بعد کھانے کا نظم رہے گا۔ آپ حضرات تشریف فرما رہے ہیں۔
खामोश होकर बैठ जाइए और सुकून के साथ सुनिए, जिंदा दिली का सबूत दीजिए। तुम ज्यादा बदतमीज सारा और भी तो बैठे हैं यहाँ बच्चे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु यज़ीदु व यनक़ुसु औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों और स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, मैं एक अदना सा और जो स्टेज पर बैठे हुए हैं वो हमारे असातिज़ा की उम्रों के हैं, गोया उनके सामने मेरा लब करना सूरज को चराग दिखाने के मानी, लेकिन हुक्म हुआ है, हुक्म की तामील करते हुए आप हजरात से कुछ मुज़ाकरा करना है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला मुझ नाचीज को सही सही बात बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला ने जो हम सबको सबसे आज़ीम दौलत अता फरमाई है वो ईमान है। ईमान का मिल जाना ये हमारी कामयाबी की अलामत है। जिसके पास में ईमान नहीं है वो शख्स दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम है। ये अल्लाह तबारक व ताला हम पर एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सबको ईमान वाला बनाया है। अल्लाह तबारक व ताला जिससे मोहब्बत अता फरमाते हैं उसको अपना बंदा और ईमान की दौलत से सरफराज फरमाते हैं। और इंसान की नाकामयाबी के लिए यही काफी है कि उसको बेईमान पैदा कर दिया जाए। हम पर अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने के लिए पैदा फरमाया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने तो हमें ईमान की दौलत अता फरमाकर अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया है। अब हमें इसका हक अदा करना है और उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमें थोड़ा सा और मुख्तसर सा वक्त दे करके इस दुनिया में पैदा फरमाया है। हमें इस वक्त में और इस अपनी जिंदगी में हमें अल्लाह तबारक व ताला को राजी करना है। और अल्लाह तबारक व ताला ने जो हमें ईमान अता फरमाया है और जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें निअमतें अता फरमाई है, हमें उनका शुक्र अदा करना है और उन्हीं के मुताबिक हमें अपनी इस जिंदगी को गुजार करके हमें इस दुनिया से जाना है। अगर हमने अपनी इस जिंदगी को
فضولیات میں، فضول چیزوں میں اور فضول کاموں میں اب برباد کر دیا تو میرے محترم بزرگوں دوستو، کل قیامت کے دن ہمیں افسوس ہوگا، اور اتنا افسوس ہوگا کہ اس وقت کا افسوس کرنا گویا ہمارے لیے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ہر ایک چیز دی ہوئی ہے۔ کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان بھی دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی دی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزیں عطا فرما رکھی ہیں۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اور تم میری نعمتوں کو نہیں گن سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کتنی ساری نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کن کن چیزوں سے سرفراز فرما رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، عافیت والی زندگی حال کرنا ہوگا، اور اس چیز سے رکنا ہوگا جس سے آقا نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے، اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہوگا جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہو، جس سے ہمارا دین خراب ہوتا ہو، جس سے ہماری آخرت خراب ہوتی ہو۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، صرف ہمیں رسول کے دامن کو تھامنا ہوگا، صرف ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی اس زندگی کو اللہ کے حکم پر لگا دیا، اللہ کے نام پر لگا دیا، اور تمام چیزوں کو ہم نے اللہ کے حکم پر لگا دیا، جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم ان تمام چیزوں کو کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے اس کو پسے پش ڈال دیا، ہم نے اپنے اس سے منہ کو موڑ لیا، تو میرے بھائیوں ہمیں دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑے گا، ہمیں آخرت میں بھی ذلیل ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مال و دولت، یہ جوانی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم اس کو غیروں کے طریقے پر لگائیں، یا اس کو ہم غیروں کے طریقے کی طرح استعمال کریں۔ ارے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنائیں، اور اپنی آخرت کو بنائیں، اپنی دنیا کو بنائیں۔ یہ تمام چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرما رکھی ہے۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے، اس وقت سے پہلے ہم اس کی قدر کر لیں کہ ہم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں، یا ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ میرے بھائیوں اس دنیا سے جانے کے بعد میں ہمیں ایک سیکنڈ بھی نہیں ملے گی، ایک وقت بھی نہیں ملے گا کہ ہم جس سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، یا جس سے ہم اللہ کو منا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں یا اللہ نے ہمیں گولڈن چانس دیا ہوا ہے، یا اللہ نے ہمیں بہت پاکیزہ اور وقت دیا ہوا ہے کہ ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں ہم ان کا شکر ادا کر لیں۔ میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، یہ کس لیے دی ہیں؟ دو ہاتھ دیے ہیں، یہ کس لیے دیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے، کبھی ہم نے غور و فکر کی ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کو غیروں کے طریقے پر استعمال کریں؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے اس لیے نہیں کہ ہم اس سے غیر محرم کو دیکھیں۔ اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے اس لیے نہیں تاکہ اس سے ہم اپنے دین کو مسمار کریں یا اپنے دین کو ہی گرا دیں۔ آج کا مسلمان خود اپنے دین کو گرا رہا ہے، آج کا مسلمان خود اپنے دین کو ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان خود ہی اپنے نام کو برباد کر رہے ہیں، اور خود ہی مسلمان کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ کیا آقا کا یہی حکم تھا؟ کیا آقا نے ہمیں یہی چیزیں بتلائی تھی؟ کیا آقا نے ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی تھی؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ہیں وہ حق بتلانے کے لیے، انصاف بتلانے کے لیے، اور انسانیت کو انسانیت پر لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے لوگ کھانا پینا نہیں جانتے تھے؟ کیا مکہ کے لوگ طواف نہیں کرتے تھے؟ کیا مکہ کے لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن ان کا طریقہ غیروں کا طریقہ تھا، ان کی زندگی غیروں کے طریقے کی جیسی زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا ہے وہ غیروں کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، تاکہ ہم جس طریقے سے رب ہم سے چاہتا ہے ہم اپنی اس زندگی کو اسی کے طریقے کے مطابق گزارے، اور جو ہم سے رب سوال کرتا ہے اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو لگائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی پہ غور و فکر کریں، ہم اپنی زندگی کو سوچیں کہ ہماری زندگی کہاں پر گزر رہی ہے، ہماری زندگی کہاں پر جا رہی ہے، ہم اس میں غور و فکر کر لیں۔ ہمارا مال کہاں پر خرچ ہو رہا ہے، ہماری جوانی کہاں پر گزر رہی ہے، ہم اس کو تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کریں۔ ایک کسان تھا، آپ کو ایک واقعہ اور ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک کسان تھا، تو جب اناج نکل جاتا ہے، جو بھوسا رہ جاتا ہے، تو کسان اس بھوسے کو بھروانے لگا اپنے کوٹھے کے اندر۔ تو اچانک سے اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی گھڑی تھی، وہ گھڑی گم ہو گئی، بھوس کے اندر کہیں گم ہو گئی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملا۔ تو انہوں نے کچھ بچوں کو بلایا اور کہا کہ اگر کوئی میری گھڑی کو لا کر کے دے دے گا تو میں اس کو انعام دوں گا، کیونکہ قیمتی گھڑی تھی، قیمتی چیز کی قیمتی قیمت ہوتی ہے۔ تب انہوں نے بچوں کو بلایا اور کہا کہ جو میری گھڑی ڈھونڈ کر کے لا دے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ تو تمام بچے لگ گئے ڈھونڈنے میں۔ تو بچے تو شرارتیں کرتے ہیں، تو بچوں نے ادھر کیا ادھر کیا، لیکن وہ گھڑی نہیں ملی۔ تو کچھ وقت گزرنے کے بعد میں جب بچے گزر گئے تو ایک بچہ وہاں پر بیٹھا رہا۔ تو اس بچے نے اپنے کانوں کو اور اپنی تمام چیزوں کو اس پر لگا دیا اور شانتی کے ساتھ میں وہ بیٹھ گیا، آرام کے ساتھ میں وہ بیٹھ گیا۔ تو جب شور تھوڑا کم ہوا تو اس بچے نے اس گھڑی کو نکال لیا۔ تو اس گھڑی کو نکالنے کے بعد میں اس کسان کو دیا کہ یہ گھڑی آپ کی ہے۔ تو اس نے کہا، کسان نے سوال کیا کہ آپ نے اس گھڑی کو ڈھونڈا کیسے؟ قیمتی بات ہے، سننے کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو وہ بچے تھے وہ شور کر رہے تھے، تو اس شور میں گھڑی نہ مل سکی۔ جب تمام بچے چلے گئے تو میں نے کان کو لگایا کہ جو اس گھڑی کے اندر جو ٹن ٹن کی آواز ہوتی ہے یا جیسے بھی آواز ہوتی ہے، میں اس کی آواز کو سنتا رہا، اور جہاں جہاں وہ آواز مجھے لے جاتی رہی میں وہاں پر چلا گیا اور وہ گھڑی میں نے نکال لی۔ تو میرے بھائیوں، سننے کی بات ہے کہ اس پراگندہ ماحول میں اور اس روشناس دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر تمام چیزیں، تمام فتنے ہیں اور تمام بلائیں ہیں، اور اس دنیا کے اندر مال کا فخر اور نہ جانے کس چیز کا فخر، طاقت کا فخر اور اسی طریقے سے حکمرانی کا فخر، ہر ایک چیز کا فخر ہے۔ لیکن ہم اپنی اس زندگی کو دیکھیں اور اس کو آرام کے ساتھ میں مسجد میں بیٹھ کر اور ایک گوشہ نشی میں بیٹھ کر ہم اس زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے اپنی اس زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ ہم اپنے ذہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگائیں، اس بچے کے مانند جس بچے نے اس گھڑی کو ڈھونڈا ہے، ایسے ہی ہم اپنی زندگی کو سنواریں کہ یہ دنیا کی جو تمام چیزیں ہیں اور یہ جو پر رونق دنیا ہے یہ ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ وہی ہے جو ہم نے کچھ اچھے اعمال کیے ہوں گے، جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس دنیا میں کی ہوگی، تو وہی چیز ہمارے کام آنے والی ہے اور وہی چیز ہمیں فائدہ دینے والی ہے۔ یہ مال، یہ حسب و نسب کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اپنی اس زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، اور ہمیں گناہوں کو بالکلیہ چھوڑنے کا آج سے ہی ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں تمام
गुनाहों को छोड़ दूंगा और तमाम चीजों से मैं क्या करता हूँ, तौबा इस्तगफार करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो करके जो हमारी जिंदगी लापरवाही और हमारी बेबसी में गुजर गई है, उस जिंदगी के बारे में हमें तौबा इस्तगफार करनी है। आगे की जिंदगी को हमें पुररौनक बनाने के लिए, सुकून वाली जिंदगी को बनाने के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है। और मैं भी दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जिंदगियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जैसा बना दे और हमें आप सहाबा की जिंदगी के जैसा अमल करने की और उनके तरीके पर चलने की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमा ले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। किसी खाकी पर मत खाक कर अपनी जवानी को, किसी खाकी पर मत कर खाक अपनी जवानी को, जवानी कर फिदा उस पर दिया जिसने जवानी को। माशाअल्लाह, हजरत वाला बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस महफिल को